باب الاحصار، باب احصار کے متعلق. الحصر کا کیا معنی ہے؟ لغتاً المنع، کسی چیز سے منع کرنا یا رک جانا. محصور کس کو کہتے ہیں؟ جو آدمی بند کر دیے گیا ہونا ہے نا، جس کو پیشاب کا زیادہ تقاضا ہو رہا ہو اس کو بھی محصور کہتے ہیں. حصر سے حصار کیسے کہتے ہیں؟ حصار معنی قلہ، یعنی جو کوئی دیوار ہوتی ہے نا اس کو بھی حصار کہتے ہیں. تو حصر جس لوگ کسی کے حصرہ الکلام، یعنی کیا ہو گیا؟ گونگا بن گیا زبان میں، کوئی ہچکچاہٹ یا کوئی لکنت پیدا ہو جائے کسی رعب کی وجہ سے یا ڈر کی وجہ سے آدمی کی زبان بند ہو جائے نا، اس کو بھی کہتے ہیں حاصر. اور یہ باب افعال سے احصر یحصر احصارا، کسی چیز سے رو کے رہنا یا کوئی اور چیز اس کو روک دینا متعدی معنی میں ہے. یہ محصور بن جائے، محصور بن جائے. باب افعال سے آدمی جب محصر بن جاتا ہے نا تو اس کے لیے بہت سارے عوارض ہو سکتے ہیں کہ بیمار ہو جائے یا حکومت کی طرف سے کوئی کیا جائے، ممانعت آ جائے، پابندی ہو جائے، تو پھر اسی صورت میں آدمی نہیں جا سکتا نا، حج ادا نہیں کر سکتا، تو اس کو کہتے ہیں محصر. تو اسی کے متعلق آگے کہہ رہے کہ محصر کی کیا مسئلہ ہے کہ اگر ایک آدمی نے احرام باندھا ہو، احرام کرنے کے بعد کوئی عارض، کوئی مانع، کوئی حاجز، کوئی بات پیش آ جائے تو پھر اس کا کیا کرے گا؟ ہدی وغیرہ بیچ کر تحلل کرے، احرام کھول لے، پھر آئندہ سال کیا کرے؟ وہ حج یا عمرہ کرے. جیسے کہ پیغمبر علیہ السلام اور صحابہ حضرات محصورین بن گئے تھے کہ مشرکین مکہ ان کو عمرہ کرنے نہیں دے رہے تھے. تو آدمی جب محصر بن جاتا ہے، مرض کی وجہ سے بھی بن سکتا ہے، دشمن کی وجہ سے یا حکومت کی طرف سے کوئی پابندی ہو، اسی طرح سے نفقہ خرچ ہو جائے، یا ایک عورت کی اس کے ساتھ محرم تھا، ذات رحم میں محرم، لیکن وہ محرم آدمی راستے میں مر گیا نا تو اب تو آگے نہیں جا سکتی. تو اسی کے متعلق اب مسائل بیان کر رہے ہیں. وَإِذَا أُحْصِرَ الْمُحْرِمُ، جب محرم آدمی محصر بن جائے، حج میں ہو یا عمرے کے حرم باندھا ہو، بِعَدُوٍ دشمن کی وجہ سے، او اصابہ مرض یا کوئی بیماری اس کو لگی، فَمَنَعَهُ مِنَ الْمُضِيِّ، آگے جریان دینے سے اور حج کو جاری رکھنے سے اسے روک دینا، جاز لَهُ التَّحَلُّلُ، اس کے لیے حلال ہونا چاہیے. یہ ہماری نزدیک ہے. وقال الشافعی رحمہ اللہ لا يكون الاحصار الا بالعدو، صرف دشمن سے کیا بنے گا؟ محصر بنے گی، کسی اور وجہ سے نہیں. لان التحلل بالهدی، کہ ہدی کے ذریعے تحلل کا حاصل کرنا، شرع فی حق المحصر، یہ محصر کے حق میں کیا ہے؟ مشروع ہے. لتحصیل النجات، تاکہ اس کو نجات حاصل ہو جائے. بالاحلال ينجو من العدو لا من المرض، اور احلال کے ذریعے تو نجات پاتے ہیں نا، دشمن سے نجات پاتے ہیں نہ کہ مرض سے. اگر یہ احلال بھی کرنا اپنا کو حلال بنے تو تھوڑی یہ شفایاب ہو جائے گا. لیکن صحیح بات یہ ہے نا کہ اس میں صرف دشمن کی قید نہیں ہے بلکہ ہر مانع و حاجز میں شامل ہے. ولنا ان آیت الاحصار وردت فی الاحصار بالمرض باجماع اہل اللغہ، علماء حضرات نے اتفاق اس مسئلے پر کیا ہے کہ یہ آیت احصار بالمرض کے متعلق بھی آئی ہے. فإنهم قالوا، جو انہوں نے فرمایا ہے کہ الاحصار بالمرض، احصار مرض ہی کی ذریعے ہوتا ہے، والحصر بالعدو، اور دشمن سے آدمی تو محصور بن جاتا ہے. والتحلل قبل اوانه، اور یہ تحلل ہوتا ہے نا قبل اوانه، کیا ہوتا ہے؟ لدفع الحرج الآتی من قبل امتداد الحرم، کہ تحلل اس لیے ہم اس کے لیے اجازت دیتے نا کہ تم حلال ہو جاؤ اور احرام کھول دو. یہ اس لیے ہوتا ہے نا تاکہ یہ آدمی حرج میں مبتلا نہ ہو جائے، مشقت میں مبتلا نہ ہو جائے. حرج کی شریعہ مدفوع ہوتا ہے نا، تو والتحلل قبل اوانه، اب تو یہ حلال ہونے کا وقت نہیں ہے نا، جب قبل الوقت ہی تحلل حاصل کر رہا ہے. لدفع الحرج الاتی، اس حرج کے لیے کہ جو حاصل ہونے والا ہے. الحرج الاتی منا یعنی القابل، الحاصل من قبل امتداد الاحرام، احرام کی منتد ہونے سے پہلے.
والحرج فی الاستبار علیہ مع المرض، اگر آپ اس کو کہیں نا کہ صرف دشمن سے محصر بنے گی کسی اور وجہ سے نہیں، اور آپ اس کو کہیں کہ مرض میں کیا، مرض پر کیا رکھو، صبر رکھو اور اس پر جمع رہو، برداشت سے کام لو، تو اعظم، اس میں تو زیادہ حرج ہے، کس سے؟ دشمن سے، دشمن میں جتنا حرج ہے نا اس سے زیادہ حرج ہے۔ آگے کہہ رہے اذا جاز له التحلل، جب اس کے لیے حلال ہونا جائز، یقال له، تب ایسے مختار کو حکم دیا جائے گا نا کہ ابعث شاة تذبح فی الحرم، کہ کوئی بکریہ سے بیچ دنا وہاں پر ذبح کی جائے حرم میں، وواعد من تبعثه بیوم بعینه یذبح فیہ ثم تحلل، پھر جس آدمی کو آپ بھیج رہے ہیں نا بکری کے ساتھ، وہاں کا کوئی آدمی اس سے کیا کرو، وعدہ کرو، وعدے کا کیا مانا، یعنی اس سے ٹائم طے کرو کہ فلاں تاریخ کو جب آپ کیا کریں گے، بکری ذبح کریں گے نا اس وقت پر، میں کیا کروں گا یہ ہے احرام کھولوں گا، تو ایک معین ٹائم اس کے ساتھ رکھے، معین وقت کہ بکری ذبح ہونے کے بعد یہ آدمی حلال ہو جائے۔ وَإِنَّمَا يُبْعَثُ إِلَى الْحَرَمِ، یہ ہدیہ، یہ ہدی حرم میں کیوں بھیجی جاتی ہے؟ لِأَنَّ دَمَ الْإِحْفَارِ قربت، ایک قربت، ایک ثواب کا کام ہے، والإراقة خون کا بہانا، لم تعرف قربتا الا فی زمان او مکان على ما مر، پہلے بھی گزر چکا تھا نا کہ جو بھی اراقہ ہونا اس کا بطور ثواب کی معروف ہونا دو طرح سے، یا تو بالزمان خاص ہوگا یا بالمکان خاص ہوگا، تو یہ کیا ہے؟ بالمکان خاص ہے، فلا یقع قربتا دونہ، اس مکان کی لگی کسی اور جگہ کرنا قربت نہیں ہوئی، فلا یقع به التحلل، سے آدمی حلال بھی نہیں ہو سکتا، ولیہ الاشارۃ بقوله تعالی، اس لیے تو اللہ رب العزت نے اشارہ فرمایا اس بات کی طرف کہ ولا تحلقوا رؤوسکم حتى يبلغ الهدي محله، محله من حرم شریف، فإن الهدي اسم لما يهدى إلى الحرم، ہدی نام اس چیز کا ہے نا اس جانور کا کہ جو حرم شریف میں بھیجا جائے۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ لا يتوقت به، امام شافعی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ حرم شریف کے ساتھ خاص نہیں، موقت نہیں، کیونکہ یہ ہدی جو مشروع کر دی گئی نا لأنه شرع رخصتا، تو احتار سے تحلل حاصل کرنا بطور رخصت کی مشروع ہے نا، والتوقیت اگر آپ کہیں کہ یہ بھی حرم شریف کے ساتھ موقت بالمکان ہے تو ابتلا التخفیف، اس میں تو کیا ہے سہولت ختم ہو جاتی ہے، ابتلا التخفیف والتیسیر، اس میں آسانی ختم ہو جاتی، باطل ہو جاتی۔ قلنا کہتے کہ نہیں المراعہ اصلا تخفیف ہے، کہ اصل تخفیف تو اس میں کیا ہے مرعی ہے، اس کا ہم لحاظ کرتے ہیں، مراعات کرتے ہیں، لا نہایتہ، کہ اصل تخفیف کی جب ہم نے رعایت کر دی نا تو نہایت رعایت کی مراعات تو نہیں کر سکتے، بس ہر چیز کے لیے کیا ہوتی ہے حد ہوتی ہے، وہ ہم نے کر دی نا، اب آگے مزید کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر آپ کہیں کہ سب کیا کر دو اس طرح سے تخفیف لاؤ، تخفیف لاؤ نا، تو پھر تو اس سے کیا ہوگا، تاکید ختم ہو جائے گا، تاکید ضروری ہے، اس میں تاکید کا کیا معنی ہے؟ وقت کے ساتھ توقید کرنا، وقت کے ساتھ یا مکان کے ساتھ کسی چیز کا خاص کرنا۔ آگے کہہ رہے کہ وہ یجوز الشاۃ، اس ہدی میں دینا بکری کا جائز ہے، لأن المنصوص علیہ الہدی، قرآن کریم میں فمستیسر من الہدی کا لفظ آیا ہے، یہی مصرح ہے، والشاۃ ادناہ، بکر اس کا ادنا درجہ ہے، وتجزیہ البقر الودنا، یہ بھی جائز ہے کما فی الذخائر، اس قربانی میں ہوتا ہے۔ آگے کہہ رہے کہ ولیس المراد بما ذکرنا بعض الشاۃ بعینھا، یا پر جو کہا نا کہ ابعث شاۃ تذبح فی الحرم، اس کا معنی کیا ہے بکری بھیج دیکھیے کہ اس میں تو بہت سارا وقت لگ جائے گا، مانا یہ ہے نا کہ وہاں کوئی کمیٹی ہو یا کوئی بینک ہونا، اسی طرح سے کوئی ادارہ ہونا سے کانٹیکٹ کر دے، ان کو کہہ دینا کہ اتنے پیسے کیا کر دو میرے کارڈ میں سے یا میرے اکاؤنٹ میں سے کاٹ دو نا، اور اس کے بدلے میں ایک بکری ذبح کر دو، دعا کے لوگ ہوتے ہیں ان سے اس طرح سے کام کروا دے، یہ معنی نہیں کیا سے بیچتے، ٹھیک ہے کہ ولیس المراد بما ذکرنا بشات بعینھا، بعین بکری کا بیچنا ضروری نہیں ہے، لأن ذلك قد يتعذر ذو متعذر سے بل هو يبعث بالقیمت، قیمت بھی بیچ سکتے، کوئی بھی طرح کسی بھی طرح سے کانٹیکٹ کرے، آج کل تو بہت سارے وسائل آ گئے، حتی تشتری الشاۃ هنالک، جو کوئی بکری خریدی جائے وتذبح پھر اس کی طرف سے ذبح کی جائے۔ قول پر آگے کہا کہ ثم تحلل، پھر تم حلال ہو جاؤ، یا ثم تحلل پھر وہ حلال ہو جائے نا،
تو اشارت اشارہ الى انه ليس عليه الحلق بالتقصير، حلق و تقصیر اس کے لیے ضروری نہیں، وہ قول ابی حنیفہ و محمد صاحبین کا مذہب ہے، اطرافین کا مذہب ہے، وقال ابی حنیفہ فرمان کہ علیہ ذالک حلق تقصیر کرے، ولو لم يفعل لا شیء علیہ، لیکن اگر نہ کرنا تو اس پر کچھ واجب نہیں ہوگا، لانه علیہ السلام حلق عام الحدیبیہ، کہ پیغمبر اسلام نے عام الحدیبیہ میں اسے کیا تھا، وکان محصرا بہم محصر تھے، عمر اصحاب بذالک صحابہ کو بھی حکم دیا تھا، علماء طرفین حضرات فرماتے ہیں کہ اس پر یہ حلق وغیرہ ضروری نہیں ہو، کیونکہ انما عرف ولهما ان الحلق انما عرف قربتا مرتبا على افعال الحج، کہ یہ حلق بطور قربت کی معروف ہے کس طرح سے کہ مرتب ہو افعال حج پر، کہ افعال حج ادا کی ہو پھر اس کے بعد حلق کرے، فلا يكون نسخا قبلها، ان افعال کے ادا کرنے سے پہلے یہ نسخ نہیں ہوگا، وفعل النبی علیہ السلام واصحابہ، اور پھر صحابہ حضرات اور پیغمبر نے جو حل کیا تھا نا وہ اس لیے کیا تھا کہ لیعرف استحکام عزیمتهم على الانصرام، کہ ان کا ارادہ یہی تھا، پختہ ارادہ دکھانا تھا کہ ہم نے واپس جانا ہی ہے، اس مرتبہ ہم نے عمرہ نہیں کرنا ہے، انصرام مانا کٹ جانا، انتظام و انصرام اردو کا لفظ ہے، کہ واپس جانے کا ارادہ ہی تھا نا ان کا، تو اس لیے ایسا کر دیا۔ قال کہ فرما رہا کہ وَإِن كَانَ قَارِنًا، اگر یہ محصر آدمی قارن ہو، باس بدمین دو خون بیجے گا، لِاحْتِيَاجِهِ إِلَى التَّحَلُّلِ عَنِ الْإِحْرَامَيْنِ، کیونکہ یہ محتاج ہے کہ دو احراموں سے تحلل حاصل کرے، فَإِنْ بَعْثَ بِهَدْيٍ واحد، اگر ایک ہدی بھیجی، لِيَتَحَلَّلَ مِنَ الْحَجِّ کے حج سے حلال ہو جائے، وَيَبْقَ فِي إِحْرَامِ الْعُمْرَةِ عمرے کے احرام میں باقی رہے، محرم رہے، فلم يتحلل عن واحد منهما، ایک سے بھی اس کا تحلل حاصل نہیں ہوگا، لأن التحلل منهما شرع في حالت واحدہ، ایک حالت میں دونوں سے تحلل کیا ہے مشروع ہے، ہر ایک سے علیحدہ نہیں ہے، ولا يجوز ذبح دم الاحصار الا في الحرم، آگے کہہ رہے کہ جو دم احصار والا خون ذبح کیا جائے گا نا جو جانور ہوگا یہ حرم شریف میں ہوگا، ويجوز ذبحه قبل يوم النحر عند ابي حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام سے ایک نظر کہ جانور کا 10ویں تاریخ سے پہلے ذبح کرنا درست ہے، وقال صاحبین حضرات فرماتے ہیں کہ لا يجوز ذبح للمحصر بالحج الا في يوم النحر، کہ اگر یہ محرم بالحج تھا اور محصر بالحج بن گیا تو ابھی صرف 10ویں تاریخ کو ذبح کرے گا جانور کو، اس سے آگے نہیں کر، اس سے پہلے نہیں کر سکتا۔ ويجوز للمحصر بالاجماع، اگر کوئی آدمی محصر ويجوز للمحصر بالعمرہ، اگر محصر بالعمرہ ہونا عمرے کا احرام تھا تو پھر اس کے لیے جائز ہے کہ ماتا شاہ کسی بھی وقت وہ ہدی ذبح کر سکتے ہیں، اعتبارا بہدی المتع والقران، قیاس کرتے ہوئے ہدی متع اور قران پر، اور ربما يعتبرانه بالحلق، اور بعض اوقات صاحبین حضرات اس کو قیاس کرتے ہیں کس پر؟ حلق پر، کہ اس کل واحد منہم محلل، کہ حلق ہو یا ذبح یہ محترم دونوں محلل ہے نا، اس کو حلال کر دیتے ہیں، تو جس سے حلق بعد میں ہوتے ہیں نا تو اس طرح سے کیا کر دے، یہ ذبح بھی بعد میں کر دے۔ ولی ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام سے فرماتے کہ انہ دم کفارۃ، یعنی کفارے کا خون، حتی لا یجوز الاکل منہ، کہ اس سے کھا بھی نہیں سکتا، جو کہ یختص بالمکان دون الزمان، کہ مکان کے ساتھ تو خاص ہے نا، یعنی مکان کا کیا معنی کہ حرم شریف میں ذبح کرے دون زمان، لیکن زمانے کے ساتھ خاص نہیں نا کہ یوم النحر میں ذبح کرے، کسائر دماء الکفارہ اور کفارات کی خون ہے نا کہ وہ مکان کے ساتھ خاص ہے لیکن زمانے کے ساتھ خاص نہیں، بخلاف دم المتع والقران، اور سیبین حضرات کا اس کو قیاس کرنا دم متعی پر دم قران پر دی درست نہیں کی، کہ لأنه دم نسک، وہ تو دم نسک یعنی دم تمتع اور دم قران وہ تو ایک نسک ہے نا، کفارے والا نہیں ہے، اور بخلاف الحلق کی اگر اس کا قیاس کرنا کس پر؟ حلق پر، کہ دونوں محلل تھی، بات بھی ہم نہیں مانتے، اور بخلاف الحلق لأنه في اوانه، کہ حلق اپنے اوان میں اپنے اوقات میں ہو رہا ہے، لأن معظم افعال الحج، کہ بڑے بڑے جو افعال ہیں نا، معظم افعال الحج، جل افعال الحج وہ کیا ہے؟ وہ الوقوف ہو، وہ توقف ينتهي به، اس سے ختم ہو جاتا ہے، یعنی افعال سے ختم ہو جاتے ہیں نا۔ قال کہ فرما رہے کہ والمحصر بالحج اذا تحلل، کہ جب یہ حلال ہو جائے، فعلیہ حجۃ عمرہ، عند سر جب یہ آئے گا نا تو کیا کرے گا؟ حج کے ساتھ عمرہ بھی کرے گا، هكذا روی عن ابن عباس وابن عمر رضی اللہ عنہما، ولأن الحج يجب قضاء لصحة الشروع، حج کی قضا اس لیے واجب ہے نا کہ شروع کرنا درست تھا نا، تو شروع سے واجب ہو جائے گی،
واجب ہو جاتا ہے. والعمرہ عمرہ کی واجب اس پر اس کی قضا کیوں کرے گا؟ لما انہ بمعنى فائت الحج، کہ فائت الحج کی طرح ہے. جس آدمی کا حج فوت ہو جائے نا تو وہ تحلل نہیں کر سکتے بدون العمرہ. تو اس طرح سے یہاں پر بھی اگر کہہ رہے کہ وعلى المحصر بالعمرة القضاء، اگر محصر بالعمرہ تو پھر صرف عمرے کی قضا کرے. والاحصار عنہ يتحقق عندنا، اور ہمارے نزدیک عمرے سے بھی احصار ہو سکتا ہے. وقال مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ لا يتحقق، عمرے میں آج بھی محصر نہیں بنتا، کیونکہ عمرہ تو خاص نہیں ہے نا کسی وقت کے ساتھ. لأنها لا تتوقت، کہ وہ موقت ہی نہیں کسی بھی وقت کر سکتے. علماء کہتے کہ نہیں عمرے میں بھی احصار ہو سکتے کیونکہ پیغمبر علیہ السلام صحابہ حضرات محصرین بن گئے تھے. ولنا ان النبی علیہ السلام واصحابہ رضی اللہ عنہم احصروا بالحدیبیہ، کہ وہ بھی محصر بن گئے تھے. وقانوا عمارا، اور بھی کیا کرنے والے تھے؟ عمرے کرنے والے تھے، عامرین تھے، معتمرین تھے. ولأن شرع التحلل، اور تحلل کا مشروع ہونا، جائز ہونا، مجوز ہونا، یہ کس لیے؟ لدفع الحرج، دفع حرج کے لیے. وهذا موجود في احرام العمرہ، فی احرام العمرہ، جیسے کہ احرام حج میں ہوتا ہے نا یہ حرج، اس طرح سے احرام عمرے میں بھی ہوتا ہے. وإذا تحقق الاحصار، احصار متحقق ہو گیا نا تو فعلیہ القضاء، اس پر قضا ہوگی. اذا تحلل، جب حلال ہو جائے کما فی الحج، جیسے حج میں قضا واجب ہو جاتی ہے. وعلى القارن حجة وعمرتان، اگر محصر بن گیا تب احرام القران تو پھر اس صورت میں اس پر حج کی قضا بھی واجب ہوگی اور دو عمرے بھی کریں گے، کیونکہ عمرہ تو پہلے سے تھا نا، حج کے ساتھ دوسرا عمرہ بھی کرے گا. اما الحج و احداهما فلما بینا، ایک حج اور ایک عمرہ، تو پہلے بھی ہم نے بیان کیا تھا نا کہ قارن ہے نا، قارن. والثانیہ، دوسرا عمرہ اس پر کیوں لازم؟ لأنه خرج منها بعد صحة الشروع، کہ اس عمرے سے نکلا تھا شروع کی صحیح ہونے کے بعد، اور بعد شروع کیا ہو جاتا ہے؟ ضروری ہو جاتا ہے. فَإِن بَعَثَ الْقَارِنُ هَدْيًا، اگر قارن صاحب نے کوئی ہدی بھیج دی وہاں، وَوَعَدَ مُنْ وعدہ کے کہ اَيَذْبَحُوهُ فِي يَوْمٍ بِعَيْنِهِ، کہ فلا معین دن میری طرف سے ذبح کرو. ثم زال الاحصار، پھر اس طرح سے ذبح ہونے سے پہلے اور بہت کچھ ہونے سے پہلے اس کا احصار ختم ہو گیا، یعنی جو پابندی تھی نا، یا جو وجہ تھی، یا جو مانع تھی، وہ ختم ہو گیا، مانع. فَإِنْ كَانَ لَا يُدْرِكُ الْحَجَّ، اگر ایسے وقت میں یہ زیلان ہو گیا نا، زوال ہو گئے تھے احصار کا، کہ حج کا ٹائم اس سے گزر چکا ہے نا، حج کا ادراک نہیں کر سکتا. والحدی، اسی طرح حدی کبھی نہیں کر سکتا، تو لا يلزمه ان يتوجه، اب اس پر ضروری کہ وہاں جائے. ولیصبر، رکے رہے حتى يتحلل بنحر الهدی، کہ حدی کے ذبح کرنے سے حلال ہو جائے. لفوات المقصود من التوجه، کیونکہ توجہ کا وہاں جانے کا جو مقصود ہے اعظم وہ فوت ہو گئے، وہ اداء الافعال، وہ کیا ہے؟ حج کے افعال کا ادا کرنا. وان توجہ، لیکن پھر بھی اگر وہاں گیا نا تو لیتحلل، حلال ہونے کے لیے کہ میں حلال ہونا چاہتا ہوں، بافعال العمرہ، عمرے کا افعال کر کے حلال ہو جنگل ذالک، تو ایسا کر سکتے ہیں جیسے لن فائد الحج کی فائد الحج آدمی ہے، عمرہ کر کے حلال ہو سکتا ہے. وان کان یدرک الحج والهدی، اگر دونوں کر سکتے ہیں تو لازم التوجہ، پھر وہاں جانا واجب ہے. لزوال العجز قبل حصول المقصود بالخلف، کہ خلیفہ کے ذریعے مقصود حاصل کرنے سے پہلے اس سے قدرت حاصل ہو گیا نا، یہ قدرت حاصل ہو گئی کہ بالاصل کیا کرے؟ اس چیز کو ادا کرے. اور یہ مسئلہ ہے نا کہ جب آپ اصل مقصود کو ادا کرنا چاہ رہے ہیں اور آدمی عاجز ہو گیا تھا، تو بالخلف اگر وہ چیز ادا کر رہا تھا نا اور قدرت اس کو حاصل ہو گئی کہ بالاصل ادا کر سکتے، تو پھر بالخلف کو چھوڑ دیا جائے گا. تو حصول المقصود ہو گیا نا بالخلف، کس طرح سے کہ اب اصل حج ادا کر سکتے نا، تو اب دوسری چیزوں کو چھوڑ دے گا، ہدیہ وغیرہ. وَإِذَا أَدْرَكَ هَدِيَهُ، جب اس نے ہدی کو بھی صَنَعَ بِهِ مَا شَاءَ، وہاں پر اس کی اجازت ہے کہ صدقہ کرے یا بیچ دے، لأنه ملک ہو، کہ اس کا مالک ہے، یا لأنه ملک ہو، اس کی ملک ہے. وقد كان عينه لمقصود، اور ایک ایسے مقصد کے لیے معین کیا تھا نا کہ استغنى عنه، اب اس سے مستغنی ہے. فإن كان يدرك الهدي الحج، اگر حج کا وقت تو اس کے پاس ہی میسر ہے لیکن حج کا نہیں، تحلل تب حلال ہو جائے، کیونکہ لعجز، یعنی الاصل کیا ہے؟ حج ہے نا، جب اس سے عاجز رہا تو دوسری چیز کیا ہے؟
وہ تو مقصود نہیں ہے بلکہ متعلقات مقصود ہے. وَإِنْ كَانَ يُدْرِكُ الْحَجَّ دُونَ الْهَدِيَ، اگر حج کا وقت آیا نا وہ پا سکتا ہے، اس کے پاس ٹائم ہے، یعنی اتنا وقت ہے کہ حج کی بہت سارے ضروری افعال ہے نا وہ کر سکتا ہے، طواف و عرفہ، وقوف عرفہ وغیرہ، لیکن حج کے لیے کوئی طاقت نہیں تو جاز له التحلل، پھر بھی اگر حلال ہونا چاہے نا اس مرتبہ نہیں کرنا چاہے تو حلال ہو سکتے استحسانا. وهذا التقسيم ولا يستقيم على قولهما في المحصر بالحج، یہ جو مذکورہ تقسیم بتا دی نا، قسم بتا دی، تو صاحبین کے قول کے مطابق محصر بالحج کے لیے درست نہیں بنتی ہے، تقسیم درست نہیں ٹھہرتی. یعنی یہ جو فرمائے نا کہ وَإِنْ وَجَدَ یا وَإِنْ أَدْرَكَ الْحَجَّ دُونَ الْهَدِيَ، کہ حج تو پائے لیکن حدی نہ پائے نا، یہ جو ہے درست نہیں بنتا محصر بالحج کے لیے. وہ آدمی جو محصر بالحج ہو، کیونکہ لأن دم الاحصار عندهم يتوقت بيوم النحر. آپ کو تو معلوم ہے نا کہ احصار والا جو خون ہوتا ہے نا صاحبین کی نزدیک جیسے موقت بالمکان ہے نا، تو اس طرح موقت بالوقت بھی ہے، وہ کیا ہے یوم النحر. تو آپ کو تو معلوم ہے نا کہ فَمَن يُدْرِكُ الْحَجَّ، جس آدمی کو حج کا مقام میسر آئے تو يُدْرِكُ الْحَجَّ، اس کو تو حج بھی مل جائے گی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ادراک حج تو کر سکے اور ادراک حدی نہ کر سکے؟ وَإِنَّمَا يَسْتَقِيمُ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ. ہاں، امام صاحب کی بقا والے عبارت درست بن جاتی ہے کہ ادراک حج تو کر سکے، ادراک حدی نہ کر سکے. آگے کہہ رہا ہے کہ وَفِي الْمُحْصَرِ بِالْعُمْرَةِ، وہ آدمی جو محصر بالعمرہ ہونا یستقیم بالاتفاق، پر تو یہ عبارت کیا ہے بالاتفاق درست بن جاتی ہے بین ابی حنیفہ و صاحبیہ، کیونکہ اس صورت میں بھی تحلل کرے گا نا کسی چیز کے ذریعے، یعنی بکری وغیرہ کے ذریعے، اور پھر اس کا جو خون ہوگا نا وہ کسی وقت کے ساتھ بھی خاص نہیں ہوگا، اور اسی طرح سے کسی وقت کے ساتھ جب خاص نہیں رہا نا تو صاحبین کے نزدیک بھی کیا ہے، امام صاحب کے نزدیک بھی کسی وقت کے ساتھ خاص نہیں ہے، قبل ایام النحر کر سکتا ہے. تو پھر یہ عبارت ان کی نزدیک درست ہوگی کہ وَإِنْ كَانَ يُدْرِكُ الْعُمْرَةَ دُونَ الْهَدِيِ لِعَدَمِ تَوَقُّتِ الدَّمِ بِيَوْمِ النَّحْرِ، کہ یوم النحر کے ساتھ خاص نہیں صاحبین کے نزدیک بھی. وجہ القیاس، قیاس کا تقاضا یہ ہے نا کہ وہ یہ ہے کہ وجہ رابع یعنی چوتھی صورت نا کہ اس میں آدمی کا حلال ہونا جائز نہیں، تو کہتا ہے کہ وَإِنْ كَانَ يُدْرِكُ الْحَجَّ دُونَ الْهَدِيِ على قول صاحبین على قول امام ابی ظفر، امام ظفر رحمت اللہ وهو قول ظفر، امام ظفر رحمت اللہ علیہ کا قول استحسانا تو آدمی حلال ہو سکتا ہے لیکن قیاسا نہیں. وہ کہتے ہیں کہ قدر على الاصل کہ آدمی اصل پر قادر وہ کیا ہے، وہ الحج قبل حصول المقصود بالبدل، کہ حصول المقصود بالبدل سے پہلے یہ قادر ہو چکا ہے على الاصل. وہ بدل کیا ہے، وہ الحج، وہ حدی ہے. جب حدی سے پہلے کس چیز پر قادر ہو گیا، اصل چیز پر، تب اس کے لیے کیا ہے، حلال ہونا جائز نہیں ہے. اور وجہ الاستحسان، استحسان کا تقاضا کیا ہے کہ حلال ہو سکتا ہے اگرچہ اس پر تقاضل علی الاصل کہ انہ یا ان لو الزمناه التوجہ، اگر اس پر لازم کرے کہ تم جاؤ رخ کرو اس جانب، جاؤ حج کے لیے عمرے کے لیے، لغوا اعماله، اس کا مال ضائع ہوگا، لان المبعوث علی یدیہ الہدی، کہ اس نے تو حجی کو بھی بیچ دیا ہے نا، لیذبحہ تاکہ کوئی سے ذبح کرے نا، تو اب اگر اس کو یہ کہا کہ یہ چیز بھی کیا کرو، حج بھی ادا کرے عمرہ، تو اس میں اس کا مال ضائع ہوگا. ولیس المقصود، اور اس کا مقصود بھی حاصل نہیں ہوگا. وحرمت المال کا حرمت النفس، ٹھیک ہے مال کی حرمت تو نفس کی طرح نہیں ہے نا، نفس تو بہت ہی زیادہ کیا ہے معزز و مکرم ہے کسی انسان کی جان، لیکن پھر بھی مال کی حرمت جو ہے نا بعض وجود میں نفس کی حرمت کی طرح ہے. وَلَهُ کی کہہ رہا ہے کہ الخیار، وَلَهُ الخیار اس کے لیے جائز ہے، یعنی اس کے لیے اختیار ہے کہ انشاء سر فی ذلک المکان، کسی جگہ ٹہرے رہے، اور فی غیری ہے کسی اور جگہ لیذبح عنہ، جس کی طرف سے یہ جانور ذبح کی جائے، فیتحلل تاکہ حلال ہو سکے. وانشاء توجہ، اگر چاہے تو جائے وہاں حج عمرہ ادا کرنا چاہے کر لیے، ادی النسک الذی التزمه بالاحرام، کہ ادا کرے اس پہلے حج کو، اس نسک کو جس نے اپنے اوپر احرام کے ذریعے لازم کیا، تو وہ افضل، زیادہ افضل ہے، لانه اقرب الى الوفاء بما وعد، جس کا وعدہ کیا ہے نا اس کی وفا کے لیے زیادہ قریب ہے، زیادہ کیا ہے آسان ہے. اقرب الى الوفاء ہے نا کہ من وعد انجز، الحر اذا وعد انجز،
اصیل آدمی وہ ہوتا ہے نا کہ جو وعدہ کرے یا جو کچھ اپنے اوپر لازم کرے تو اس کی وفا کرتا ہے، پورا کرتا ہے. ومن وقف بعرفہ ثم افسر، اگر وقوف عرفہ کے بعد ایک آدمی کیا بن گیا، محصر بن گیا، لا يكون محصرا، تو پھر ایسا آدمی محصر نہیں سمجھا جائے گا، کیونکہ معظم فعل الحج ادا ہو گیا. وہ کیا ہے وقوف عرفہ کہ الحج عرفہ لوقوع الامن عن الفوات، کہ فوت ہونے کا کوئی خطرہ نہیں رہا. ومن افسر بمکہ، اگر ایک آدمی مکی بھی محصر بن گیا سے تو گیا ہے وہاں بن گیا، وہ ممنوع عن الطواف والوقوف، اور اسے طواف کرنے اور وقوف کرنے نہیں دیا جا رہا ہے، یعنی نہیں چھوڑا جا رہا کہ دونوں کرے، تو وہ محصر پھر محصر ہوگا. لأنه تعذر عليه الاتمام، وکس کے لیے اتمام ناممکن ہے نا، فصار کما اذا احصر فی الحل، جیسا یہ اس شخص کی طرح کہ وہ محصر فی الحل بن جائے. وان قدر على احدهما، اگر ایک پر قدرت پائے یا تو طواف زیارت پر یا وقوف عرفی پر، تو فلیس بمحصر، نہیں محصر نہیں ہوگا. اما علی الطواف، طواف پر قدرت ہونے کی وجہ سے، قادر ہونے کی وجہ سے کیوں نہیں بنے گا محصر؟ فلأن فائت الحج یتحلل به، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جو فائت الحج ہوتا ہے اسی طواف کے ذریعے حلال ہوتا ہے. والدم بدل عنه في التحلل، اور دم اس کی طرف سے بدل ہوتا ہے حلال ہونے میں. وما على الوقوف فلما بينا، اگر وقوف عرفے پر ایک قادر بننا محصر نہیں بنتا، کیونکہ آپ کو تو معلوم ہے نا کہ وقوف عرفہ تو بہت ہی بڑا رکن ہے نا، اس کے ادا کرنے سے گویا کہ حج ادا ہو گیا. فقد قیل، بعض حضرات نے یہ بھی فرمایا ہے کہ فی هذه المسئلہ، اس مسئلے میں کہہ دیا گیا ہے کہ خلاف بین ابی حنیفہ و ابی یوسف، کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان اختلاف ہے. والصحیح ما علمتکم، اور وہی ہے مصنف سے فرماتے جو میں نے آپ کو بتا دی مذکورہ تفصیل کے ساتھ کہ ان کے درمیان کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے. وہ کیا ہے کہ اگر ممنوع من الوقوف والطواف ہونا پھر تو بالاتفاق محصر بنے گا. اگر کسی ایک پر کیا ہو قادر ہو اور دوسرے سے کیا ہو محصر ہو تو پھر محصر نہیں بنے گا. آگے کہہ رہے ہیں باب الفوات، یہ باب فوات کے متعلق. فوات کا کیا معنی؟ کہ کوئی چیز آدمی سے فوت ہو جائے تو اس کے متعلق مسائل بیان کرنا چاہتے ہیں. ومن احرم بالحج، اگر ایک آدمی نے حج کے لیے احرام باندھا تو وفاته الوقوف بعرفہ، وقوف عرفہ نہ کر سکا حتی طلع الفجر من یوم النحر، کہ یوم النحر والا طلوع فجر بھی ہو گیا. کیا معنی؟ صبح صادق ہو گئی، ابھی تک اس نے وقوف عرفہ نہیں کی، تو ظاہر سی بات ہے کہ طلوع فجر کے بعد تو وقوف عرفہ والا وقت ختم ہو جاتا ہے نا. فقد فاته الحج، اس آدمی کا حج فوت ہو گیا. لما ذکرنا پہلے بھی بتایا تھا کہ ان وقت الوقوف یمتد الیہ، کہ وقت وقوف یوم النحر کے 10ویں تاریخ کی طلوع فجر تک ممتد ہوتا ہے. وعلیہ یطوف، لیکن پھر بھی اس آدمی کیا کرے گا کہ طواف کرے گا، صحیح کرے گا، تحلل حلال جو یخرج الحج من قابل، آئندہ سال اگلے سال کیا کرے اس کی قضا کرے. ولا دم علیہ، بھی اس پر کوئی دم نہیں ہے. لقول علیہ السلام من فاتہ عرفہ بلیل، اگر کسی نے وقوف عرفہ رات کو بھی نہیں کیا نا فقد فاتہ الحج، اس کا حج فوت ہو گیا. فلیتحلل بعمرہ، عمرے کے ذریعے حلال ہو جائے. وعلیہ الحج من قابل، اگلے سال اس پر حج واجب ہوگی، قضا واجب ہوگی. فالعمرہ لیست الا الطواف والسعی، عمرہ تو صرف دو ہی چیزوں کا نام ہے، احرام باندھے طواف کرے اور سعی کرے، پھر حلال ہو جائے. ولأن الاحرام بعد منعقد صحیحا، کیونکہ آپ کو تو معلوم ہے کہ اس نے احرام باندھا تھا نا، احرام منعقد ہو گیا تو صحیح، لا طریق للخروج عنہ، اب اس سے احرام سے نہیں نکل سکتا مگر کیا الا بیدای احد النسکین، دو نسک میں سے ایک ادا کر، یا تو حج اور وہ تو کر نہیں سکتا، اب کیا کرے گا عمرہ. کما فی الاحرام المبہم، اگر کسی نے محرم ابہام باندھا تھا نا، یہ نہیں کہا کہ حج کے لیے یا عمرے کے لیے، تو اس صورت میں کیا ہوتا تھا، یہ آدمی حلال ہو جاتا تھا کسی ایک کے ذریعے. وهنا عجز عن الحج، یا پر حج سے عجز بن گیا ہے. فتتعین علیہ العمرہ، ظاہر سی بات ہے کہ اس پر کیا ہے عمرہ لازم. ولا دم علیہ، خروج پر نہیں، لأن التحلل وقع بافعال العمرہ، کی تحلل عمرے کے افعال سے واقع ہو رہا ہے. فکانت بحق فائت الحج، یہ اس حج کی اس آدمی کی طرح ہے نا. فکانت فی حق فائت الحج بمنزلۃ الدم فی حق المحصر، تو یہ عمرہ فائت الحج کے لیے تب بن گیا جیسے کہ اگر ایک آدمی محصر ہو اس کے لیے کیا کافی بن جاتا ہے حلال ان کے لیے خون، اس کے لیے عمرہ. فلا یجمع بینہما، پس دونوں کے درمیان جمع نہیں کیا جائے گا کہ کیا کرے، دم بھی دے دے عمرہ بھی کرے.
آگے کہہ رہے کہ یہ تو حج کے متعلق بات بتا دینا کہ حج میں فوت متحقق ہو سکتے کیونکہ حج کے لیے متعین مہینے ہیں، متعین ایام ہیں۔ عمرہ جو ہے نا یہ فوت نہیں ہوتا، ہاں عمرے اور حج دونوں میں احصار ہوتا ہے ہمارے نزدیک لیکن فوت نہیں ہوتا۔ والعمرۃ لا تفوت، ہمارے نزدیک عمرہ فوت نہیں ہوتا کیونکہ غیر موقت، وہی جائزۃ فی جمیع السنۃ، تمام مہینوں میں تمام ایام درست سوائے 5 ایام کے، لخمسۃ ایام یکرہ فیہا فعلھا، کہ اس میں ادا کرنا جائز تو ہے لیکن مکروہ ہے۔ وہی یوم عرفہ و یوم عرفہ و یوم النحر و یوم التشریق و 3 دن ایام تشریق کے، لما روی روایت کی ہے عائشہ رضی اللہ عنہا کانت تکرہ العمرۃ فی حج الايام الخمسہ، کہ ان 5 دن میں عمرے کرنے کو مقدوس سمجھتی تھی، ولأن هذه ایام الحج، یہ ایام حج فکانت متعینۃ له، حج کے لیے متعین ہے اور اسی کے لیے ہونے چاہیے۔ ہونے بھی سب رحمۃ اللہ علیہ سی بھی روایت کہ انه لا تکرہ فی یوم عرفہ قبل الزوال، کہ گئے کا عمرہ کر رہا تھا اور قبل الزوال یوم عرفہ تھا 9 تاریخ، زوال سے پہلے پارے ہو گئے تو پھر کوئی کراہت نہیں ہے، لأن دخول وقت رکن الحج بعد الزوال لا قبله، کیونکہ حج کا جو رکن ہے نا وقوف عرفہ یہ رکن ہے، اس کا وقت کب شروع ہو جاتے ہیں؟ بعد الزوال، نہ کہ قبل الزوال۔ والازہر من المذہب، پھر بھی ظاہر رہتی ہے، ظاہر مذہب، ظاہر بات، ظاہر رہتی ہے کہ ما ذکرنا، جو ہم نے ذکر کیا نا کہ ایام خمسہ میں مطلقاً مکروہ ہے، ولیکن مع هذا، لیکن اسی کراہت کی باوجود لو اداها في هذه الايام، ان ایام مکروہ میں عمرہ کر دیا صح عمرہ تو درست ہو جائے گا، يبقى محرم بها، درست کیا بنے گا؟ محرم بھی بنے گا فیہا، لأن الکراہت لغیرها، کی کراہت نفس عمرے میں نہیں، کراہت مجاورہ ہے اس وجہ سے، ایام کی وجہ سے۔ وہ کیا ہے وہ کراہت کی اسی وجہ سے کہ وہ تعظیم امر الحج، کہ امر حج کو کیا کرنا، اس کی تعظیم کرنا، حج والے ایام ہے تو اسی حج کی لیے کیا کرنا چاہیے؟ خاص کرنے چاہیے، وہ تخلیص وقت ہی لہو، کہ وقت خاص اسی حج کے لیے کرنا چاہیے، کوئی اور کام کوئی اور فعل نہ کرے، پیسے کو شروع، اور جو اس میں عمرہ کرنا چاہ رہا ہے یا شروع کر رہا ہے احرام باندھنے سے ہی درست ہو جائے گا۔ آگے کہہ رہے کہ عمرے کی کیا حیثیت ہے؟ حج کی تو مختلف قسمیں ہیں نا، حج نفل بھی ہوتا ہے، حج بدل بھی ہوتا ہے، اس طرح سے حج فرض بھی ہوتا ہے، عمرہ جو ہے یہ صرف سنت موقع ہے ہمارے نزدیک۔ والعمرۃ سنت، یہ سنت موقع ہے، واجب فرض نہیں ہے۔ وقال سبیر مثلا اللہ فرماتی کہ فریضۃ یہ فرض ہے، لقول علیہ السلام کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العمرۃ فریضۃ کفریضۃ الحج، ولنا ہم یہ کہتے کہ نہیں، قول علیہ السلام علیہ السلام نے فرمایا کہ الحج فریضۃ، دوسرے اس میں کہ حج فرض ہے، والعمرۃ تطوع سنت ہے، ولأنها غیر موقتۃ بوقت، کسی وقت کے ساتھ بھی خاص نہیں ہے نا، وتتأتى بنیت غیرها، اگر کوئی آدمی عمرے کی نیت نہ کر کے کسی اور کی نیت کرنا تب بھی ادا ہو جاتا ہے، جیسے کہ مطلق نیت سے نفل ادا ہو جاتی ہے نا، جس کا مطلق نیت سے عمرہ ادا ہو جاتا ہے، کما کفایت الحج، جیسے کفایت الحج کے لیے ہوتا ہے۔ وحاج پر اس کا پس اس کا غیر نیت سے ادا ہونا اور غیر موقت بالوقت ہونا کیا ہے؟ وحاج کی امارت النفلیہ، سنت ہونے کی علامت ہے، سنت ہونے کی کیا ہے؟ امارت دلیل ہے۔ پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کا کیا جواب دیں گے جو اس نے مستدل بنایا ہے کہ فریضۃ کفریضۃ الحج وطویل ما رواه، طویل اس روایت کی جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مستدل بنایا اپنے انها مقدرۃ باعمال کالحج، العمرۃ فریضۃ کا کیا معنی ہے؟ العمرۃ مقدرۃ باعمال وافعال كما ان الحج مقدر بالاعمال، کہ جیسے حج کے اپنے اعمال ہوتے ہیں نا، جیسے عمرے کی بھی کچھ اعمال ہے، یہ معنی ہے مقدر کے معنی میں۔ فرض سے ہر جگہ فرض والا معنی مراد نہیں تھا، کیونکہ ہم بہت ساری کتاب میں پڑھ لیتے کہ لو فرض نہ، کہ اگر ہم فرض کریں تو فرض کا یہ معنی نہیں کہ کسی پر واجب کریں، سپوز کہ اگر کسی چیز کو کیا کریں فرض کریں، تقدیرا سمجھ لے کہ لو قدرنا، اگر ہم یہ بات کیا کریں بطور فرض کی سمجھ لے کہیں، لا تثبت الفرضیت مع التعارض فی الاثار، کیونکہ آثار میں جب تعارض آیا نا تو ایک اور دلیل بھی ہمارے لیے موجود ہے، تو اسی صورت میں فرضیت ثابت نہیں ہوتی۔ قال کہ فرما رہے کہ عمرے کی بہت سی کم افعال وہی الطواف، طواف کرنے حرام کے بعد صحیح کرنے، پھر اس کے بعد حلال ہونے، وقت ذکرنا فی باب التمتع واللہ اعلم بالصواب۔ باب الحج عن الغیر، اس باب کے اندر بیان کرنا چاہتے ہیں حج بدل،
حج بدل کا کیا معنی؟ کسی اور کی طرف سے حج کرنا. باب الحج عن غیرہ، کسی اور کی طرف سے کیا کرنا؟ حج کرنا. الاصل فی هذا الباب، اس باب میں اصل قاعدہ ضابطہ وغیرہ بتانا چاہتے ہیں کہ الحج عن غیرہ بطریق النیابہ، اس کے لیے ایک اصل ضابطہ یہ ہے نا کہ ان الانسان له ان يجعل ثواب عمله لغيره صلاة او صوما او صدقة او غيرها عند اهل السنة والجماعة. اہل سنہ والجماعہ کثر اللہ سوادہم، ان حضرات کے نزدیک اگر ایک آدمی کیا کرے اللہ کے لیے بطور ثواب کی، اگر کسی چیز کا احصال ثواب کرنا چاہے نا تو یہ کر سکتا ہے. نماز کا بھی احصال ثواب کر سکتے ہیں، نفلی نمازوں کا نا، اسی طرح سے نفلی روزے وغیرہ اور اس طرح سے صدقات وغیرہ. کیونکہ روایت نہ مروی عن النبی علیہ الصلوۃ والسلام انه ضحى بكبشين املحين، آپ علیہ السلام نے دو چتکبرے زرق برق مینڈوں کو ذبح کیا تھا، احدہما یا احدہما عن نفسه، ایک اپنی طرف سے، والآخر عن امتی، دوسرا امت کی طرف سے، ممن ان لوگوں کی طرف سے اقر بوحدانیت اللہ تعالی وشہد له بالبلاغ، انہیں جو توحید پر اور رسالت پر ایمان رکھتے ہو ان کی طرف سے کہ اللہ کی توحید اقرار کیا ہو اور اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلاغ، تبلیغ اور رسالت کی گواہی دی ہو. تو دیکھیں جعل تضحیت احد الشاتین لامتہ، ایک دو بکرے میں سے ایک کی قربانی کس کے لیے کر دی تھی؟ امت کے لیے. پھر آگے کہہ رہا ہے کہ عبادات کی تین قسمیں ہیں نا، والعبادات انواع، یعنی ثلاثۃ اقسام، تین قسمیں. مالیت محض، بعض عبادت صرف مالی ہوتی ہے، اس میں صرف مال خرچ ہوتا ہے، زکات ہے جیسے زکات ہے. وہ بدنیہ، دوسری قسم ہے بدنی، اس میں صرف بدن خرچ ہوتا ہے. بدنیت محض، خالص بدنی عبادت ہوتی ہے، کالصلاۃ، جیسے نماز. ومرکبۃ، تیسری وہ قسم ہے کہ جو مرکب من المال والبدن، یعنی اس میں مال بھی خرچ ہو جائے، بدن بھی خرچ ہو جائے، ٹائم بھی خرچ ہو جائے. ومرکبۃ منہما کالحج، جیسے حج. پھر آگے کہہ رہا ہے کہ والنیابۃ تجری فی النوع الاول فی حالتی الاختیار والضرورہ، کہ جو بدنی، جو مالی عبادت نا، خالص مالی عبادت، اس میں نیابت جاری ہو جاتی ہے. کیا معنی؟ کہ یہ نائب منوب عنہ کی طرف سے کچھ ادا کرنا چاہے نا، درست ہے، چاہے وہ منوب عنہ ہو، مختار ہو یا مضطر ہو، بیمار ہو، کوئی ضرورت ہو، بہر صورت کر سکتا ہے. جیسے کہ صدقہ فطر نا، اگر کسی کی طرف سے آپ ادا کرنا چاہے درست ہے، اگرچہ وہ خود بھی ادا کر سکتے یا خود ادا نہیں کرتے. جس طرح زکات دے حصول المقصود ہے کہ اس کے مقصود کا حاصل ہونا ہے نا، بفعل النائب، نائب کے فعل سے. وہ کیا ہے؟ صرف مال، خرچ کرنا. یہ خرچ کرنا کسی کی بھی طرف سے ہونا درست ہو جاتا ہے. فقیر پر خرچ کرنا، مصارف میں لگانا. ولا تجری فی النوع الثانی بحال، اور یہ دوسری قسم ہے نا عبادات بدنیہ محضہ، اس میں نیابت کبھی بھی نہیں چلتی، چاہے آدمی صحیح ہو، منوبان ہو یا مریض ہو یا کوئی بھی عذر و ضرورت ہو. کیونکہ عبادات بدنیہ سے مقصود ہوتا ہے نا کہ اپنے آپ کو تکھائے، اپنے آپ کو کیا کرے، اپنے آپ کی چربی پہ گلائے، اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالے، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے. تو خود کو مشقت میں ڈالنے سے یہ پیدا حاصل ہوتا ہے نا، کسی اور کو ڈالنے سے پیدا اور یہ غرض حاصل نہیں ہوتی. لأن المقصود وہ اتعاب النفس، نفس کو متعب کرنا، تکھانا اور اس کو مشقت میں ڈالنا، لا يحصل به، وہ کسی اور کی نیابت سے حاصل نہیں ہوتا. وتجری فی النوع الثالث عند العجز للمعنى الثانی، یہ جو تیسرے قسم ہے نا مرکب عبادات جیسے کہ حج ہے، تو اس میں نیابت اس وقت جاری ہوگی نا کہ جب منوب عنہ ہو، عاجز ہو. للمعنى الثانی، معنی اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ المشقت، مشقت کا ہونا. یہ مشقت کا کیا ہے کہ بتنقیص المال ہے نا، کہ اس کے مال میں تو نقص آ رہا ہے.
ولا تجري عند القدرت، ہاں اگر یہ آدمی خود قادر مذوبان ہونا تو پھر قدرت و صحت کی صورت میں اس کی طرف سے نائب نہیں بن سکتے، لعدم اتعاب النفس، کیونکہ کہ تنقیص سے مال تو پائی جا رہی ہے، تنقیص تو ہو رہی ہے، مال میں نقص ہو رہا ہے، لیکن تعب نفس نہیں ہو رہا، اتعاب نفس نہیں ہو رہا۔ تو آثار مسئلہ ہو گیا نا، عبادت مالیہ میں مطلقاً درست، عبادات بدنیہ میں مطلقاً نادرست، عبادات مرکبہ میں فی صورت العجز درست و فی صورت الصحت والقدرت غیر درست۔ آگے کہہ رہا ہے کہ والشرط العجز الدائم، العجز الدائم الى وقت عجز، عجز پہلے سے کو کہتے ہیں عجز ہے لفظ، کہ والشرط العجز الدائم الى وقت الموت، کہ جس کی طرف سے حج بدل کرنا چاہ رہا ہے نا وہ آدمی کیا ہو، دائمی طور پر مریض و عاجز رہے موت تک، لأن الحج فرض العمر، کہ حج تو عمر کا ایک ہی فریضہ ہے نا، ایک مرتبہ فرض ہے، وفی الحج النفل، اور ہاں حج نفل میں تجوز الانابت حالت القدرہ، یہ تو فرض کی بات ہو رہی ہے نا ہمارے اہل سنت حضرات کے نزدیک۔ اگر نفلی چیزیں ہیں نا تو تمام چیزوں میں آدمی کیا کر سکتے ہیں، احسان ثواب کر سکتا ہے، کہ وفی الحج النفل، وفی الحج نفل، نفلی حج نہ تو تجوز الانابت، اگر اس میں آدمی کسی کو نائب بنائے نا، انابہ مانا مناب بنانا، یہ مدیب ہو جائے گا کہ اس کے نائب بنا سکتا ہے، اس میں انابت درست ہے۔ انابت یہ لفظ انابت ہے، لیکن انابت کے بجائے کیا کہنا چاہیے، النیابت کہنا چاہیے، کیونکہ انابت کا معنی ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا، منیبین الیہ، کہ تجوز النیابت، نیابت جیسے حالت القدرت و حالت الصحت، لأن باب النفل اوسع، کہ نفل کا دروازہ بہت لمبا چھوڑا ہے۔ باب النفل کا کیا معنی ہے، یعنی نفل میں وسعت زیادہ ہے، کشادگی زیادہ ہے، اس میں شروط و قیود کم ہے، نفل میں کر سکتا ہے۔ ثم ظاہر المذہب، پھر ظاہر مذہبی کہ ان الحج یقع عن المحجوج عنہ، کہ جب یہ آدمی حاج ہوگا نا جس کی طرف سے حج کر رہا ہے تو موجوج عنہ کی طرف سے، کہ موجوج عنہ کا کیا معنی ہے، عامر جس کی طرف سے حج کر رہے منوب عنہ، اور بذلك تشهد الاخبار الوارده في الباب، اسی کی مسئلے کے اس باب میں جو اثار وارد ہے نا، جو احادیث وارد ہے اس سے تو یہی بات ثابت ہو رہی، اسی کی گواہی دے رہی ہے کہ حدیث الخطعمیہ، جیسے ایک عورت خطعم قبیلے کی آئی نا، پیغمبر اسلام سے پوچھنے لگی کہ میرا ابا جان بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، وہ خود حج کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا بالکل، فإنه عليه السلام قال فيه حجي عن أبيك واعتمري، وعن محمد رحمہ اللہ، امام محمد سے ایک روایت آئی ہے کہ ان الحج یقع عن الحاج، کہ حج مأمور کی طرف سے واقع ہوگا، حاجی صاحب کی طرف سے واقع ہوگا، اور پھر جس نے پیسے دیے ہیں، خرچ دیا ہے وغیرہ اس کو کیا ہوگا، تو فرمانے کہ وللآمر ثواب النفقہ، کہ نفقے کا ثواب اسے ملے گا، لأنه عبادت بدنیہ، یہ بدنی عبادت ہے، وعند العجز مقیم الانفاق مقامہ، پر زیادہ سے زیادہ یہ کیا گیا نا کہ عجز کے وقت یہ جو انفاق کر رہا ہے نا، یہ کا ایک مقام ہوگا اس حج کے، جیسے کہ روزے کے باب میں فدیہ کا ایک مقام ہوتا ہے، قضا روزے کے کل پہ، جیسے کہ باب الصوم، اگر ایک آدمی کیا ہو روزہ چھوڑے نا، خود ادا بھی نہیں کر سکتا، ظاہر سی بات ہے نا، جب مر گیا تو اس کے لیے ہم فدیہ دیتے ہیں، کہ اسی کی قائم مقام بن جاتا ہے۔ قال سراغی کہہ رہے کہ ومن امر رجلان ان يحج عن كل واحد منهما حجة، ایک آدمی ہے زید صاحب، اس نے کہا خالد اور عمر نے کہا نا کہ تم جاؤ میری طرف سے کیا کرو، حج بدل کرو، حج بدل کے لیے مستحب یہی ہے نا کہ پہلے سے حج کیا، اگر نہ کیا ہونا تو پھر بہتر نہیں ہوگا، تو دونوں نے حکم دیا، جب وہاں گئے نا فاحل بحجۃ عنہما، دونوں کی طرف سے تربیہ وغیرہ پڑھ کر حج کے افعال کر دی، فہی عن الحاج، اسی صورت میں کسی کی طرف سے حج واقع نہیں ہوگا، یہ حج حاجی کی طرف سے واقع ہوگا، وَيَضْمَنُ النَّفَقَةَ، اور جو نفقہ ان کا خرچ کیا ہے نا ان کا ضامن بنے گا، کیونکہ لأن الحج يقع عن العامر، کہ یہ عامر کی طرف سے واقع ہو رہا ہے، حتى لا يخرج الحاج عن حجة الاسلام، کہ لأن الحج يقع عن العامر، کہ جو عامر ہوتے ہیں اس کی طرف سے حج واقع ہو جاتا ہے نا، کہ اگر ایک آدمی نے حج بدل کر دیا تو اس کا وہ حج ادا نہیں ہوگا جو آدمی پر خود فرض ہو جاتا ہے، یعنی فریضہ حج کی طرف سے کافی نہیں ہے، حتی لا یخرج الحاج، یہ جو حج ہوتا ہے نا یہ خارج نہیں ہوتا، یعنی سبق دوش نہیں ہوتا اس کا ذمہ، کس سے عن حجت الاسلام، حج فرض کی طرف سے،
وكل واحد منهما امره ہر آدمی نے امر دیا تھا جس کو خالد نے بھی کہا تھا امر نے بھی کہا تھا کہ ان يخلص له الحج ان يخلص الحج کہ میرے لیے خالص کرو یا ان يخلص له یا ان يخلص له کہ میرے لیے کیا کرو خالص کر دو من غیر اشتراک ان کسی اور کو نہیں ڈالنا اس میں شریک نہیں کرنا اور شرکت تو ہے نہیں اس میں شرکت نہیں چلتی ولا يمكن ايقاع احدهما یہ بھی نہیں کر سکتے کہ بس حج میں نہیں کیا تو صرف امر کی طرف سے یا صرف خالد کی طرف سے کیونکہ عدم الاولویہ یہاں پر اولویت کے لیے کوئی وجہ ہے نہیں کو کیوں آپ اس کو اولا سمجھ رہے ہیں کیوں آپ اس کو ترجیح دے رہے ہیں تو جب اولویت کے لیے کوئی وجہ نہیں ہے فیقان المامور یہ حج زید کی طرف سے واقع ہوگا مامور کی طرف سے ولا يمكن ان يجعل عن احدهما بعد ذلك اور یہ بھی نہیں کر سکتے کہ چلو پہلے تو میری طرف سے ہو گیا نا پھر میری طرف سے ہونے کے بعد بھی کسی ایک ساتھی کی طرف سے سمجھ لیتا ہوں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ تو 41 سال کی بات تھوڑی ہے تو 41 سال کی بات نہیں ہے نا تو کس چیز کی بات ہے نفل حج کی بات ہے کسی ایک کی طرف سے بھی پھر اسے نہیں کر سکتا بخلاف ما اذا حج نبوی ہے ہاں اگر ایک آدمی والدین کی طرف سے حج کرنا چاہ رہا ہے تو حج کرنے کے بعد پہلے کیا کرے اپنی طرف کر دینا پھر اس کے بعد کسی ایک کی طرف حج سکتا ہے کر سکتے پہلے لوگ یہ جلوانا حدیما ایک کی طرف سے کر سکتے لأنه متبرع کہ یہ متبرع احسان کرنے والا ہے بجعل الثواب عملی لأحدهما کہ اپنے ثواب کو کسی ایک کے لیے کرتا ہے او لهما يدون کے لیے فيفعل خيار اس کے لیے اختیار باقی رہے گا اپنے اختیار پر رہے گا بعد کوئی عبادت کی سبب للثواب بھی سبب للثوابی کے ثواب کا سبب بن جائے وهنا يفعل بحكم العامر اور مذکورہ مساجد زید امر خالد کا وہ فرضی کیا کر رہے عامر کے حکم سے حج کر رہے وقت خالف امرهما اور اس مخالفت کی ہے دونوں کے امر کی تو فيقع عنه پس حج حاج کی طرف سے ہوگا مغول کی طرف سے ویزمن نفقت نفقے کا ضامن بنے گا نفق من مالهما اگر ان کے مال سے خرچ کیا اگر نہ خرچ کیا تو پھر اپنے پیسے واپس کر دیں لن صرف نفقت الامر الى حج نفسه کہ اگر کا نفقہ اپنے حج کی طرف صرف کیا ہے وَإِنْ أَبْهَمَ الْإِحْرَامَ اگر اس زید نے کیا کر دے احرام کو مبہم طریقے سے باندھا یہ نہیں کہا کہ زید کی طرف سے نہ خالد کی طرف سے یا عامر کی طرف سے بلکہ مبہم احرام باندھ لیا مبہم کس طرح سے باندھ لیا کہ دونوں کی طرف سے یا تو حج کے لیے کیا کر دیا احلال کر دیا یا ایک کی طرف سے علی الابہام یعنی یہ کہا کہ یہ حج میں کر رہا ہوں کسی ایک کی طرف سے نام نہیں بتایا یہی کر دیا کہ احلال باندھ لیا حج کے لیے لیکن محجوج انہوں کو متعین نہیں کیا یہ کسی بھی طرح سے نہ ابہام اس میں پیدا کرے بیان نوامت سے نہ نیت کیا نہ خالی حمائی کی طرف سے غیر عین لیکن وہ ایک بھی معین نہیں کیا فین مزا علی ذالک اگر اس طرح سے آگے چلتا جائے حج کے افعال ادا کرتا جائے سارا مخالفا یعنی مخالف بنے گا اپنے عامرین کے لیے لعدم الاولویہ کسی کی طرف سے نہیں کر سکتا اولویت کی کوئی وجہ نہیں ہے وَإِنْ عَيَّنَ أَحَدَهُمَا اگر ایک کو کیا کرے متعین کروانا عَيَّنَ أَحَدَهُمَا قبل المزی اگر ایک کی طرف سے کیا کر دی اس نے تعین کر دینا اجراء حج سے پہلے اجراء افعال سے پہلے فقضا لیکن نبی یوسف امام شکر رحمۃ اللہ کی نزدیک پھر بھی یہ مخالف بنے گا بلکہ سے کیا کا تقاضا ہے لأنه مامور بتعین نہ اس کو حکم دیا گیا ہے تعین کا والابهام يخالف والابهام اس کے مخالف فيقع نفسه حج اس کی طرف سے بخلاف ما زال يعين حجة وعمرة اگر اس نے حرام باندھ لیکن یہ نہیں کہا کہ میں حج کر رہا ہوں یا عمرہ حيث كان له يعين ما شاء اس صورت میں تو تعین کر سکتے کہ یہ حرام عمرے کے لیے کر دیا حج کے لیے کر دیا لأن الملتزم هنالك مجهول لأن الملتزم هنالك مجهول کہ وہاں پر ملتزم چیز کیا ہے مجهول ملتزم منا وہ چیز جس کا لزوم کیا گیا ہو التزام کے اور یہ کیا ہوتا ہے ملتزم بصیغہ اسم فاعل کیا پر ملتزم مجرم ملتزم کیا یعنی عمرہ یا حج وہاں ہونا مذکورہ مسئلے میں کہ جب وہ کیا کرے ابہام پیدا کرنا عدم تعین کرے تو المجہول من له الحق من له الحق جو ہوتا ہے نا حقدار آدمی وہ مجہول ہے اس کا پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کون ہے وجہ استحسان کا تقاضا ہے کہ اگر ایک کو معین کیا تھا نا اجراء افعال سے پہلے افعال کرنے سے پہلے تو پھر اس کا احرام واقع ہو جائے گا کیونکہ ان الاحرام شرع وسیلۃ الی الافعال کہ احرام افعال حج کے لیے ایک وسیلہ ہے نا ایک مقدمہ ہے لا مقصودا کوئی مقصود بنفسه ہی نہیں ہے والمبهم يصلح وسیلۃ بواسطۃ التعیین اور ایک مبہم چیز نا بواسطہ تعین کے ایک وسیلہ بن سکتا ہے ایک مبہم شے ہونا تو اس کی صلاحیت رکھتی ہے
کہ تعین کے ذریعے سے کیا بنے؟ ایک واسطہ بنے، ایک وسیلہ بنے، ایک ذریعہ بنے. فاکتب بھی شرطا، پس بطور شرط کے ایسا ہونا کافی ہے. بخلاف ما اذا اتى الافعال على الابهام. ہاں اگر اس نے کر دے کہ افعال کو على الابهام، على طریق الابهام، على طریق عدم التعین ادا کر دیا نا، تو پھر اسی صورت میں کچھ نہیں ہوگا ان کی طرف سے، بلکہ حال کی طرف سے گلے ان المؤدى، کیونکہ جو چیز اس نے ادا کی ہے نا لا يحتمل التعین، اس میں تعین کے احتمال نہیں ہے، فصار مخالفا مخالف بنے گا. ہاں اگر قبل الامضاء قبل المزید تعین کرے تو پھر تعین درست ہوگی. قال تعالیٰ کے فرما رہے بین امر غیرہ، اگر کسی نے اسے حکم دے کہ یقرنا عنہ، میری طرف سے حج کران کرو، قدم علی من احرم، جو احرام باندھے گا نا وہی خون دے گا، لأنه وجب شکرا لما وفقه اللہ تعالی من الجمع بین النسکین. یہ جو خون دے گا نا اس کا احسان جو ہے عامر پر نہیں کرے گا کہ یار تیری وجہ سے جو ہے میرے اوپر خون آ رہا ہے، تیری وجہ سے توڑی آ رہی ہے، تو تمہارے لیے کیا ہے؟ ایک بڑی بات ہے کہ اللہ نے آپ کو توفیق دی اور اللہ نے آپ کو اس سے نوازا نا کہ دو نسکین کو آپ جمع کر رہے ہیں، تو بطور شکریہ کہ آپ ایک خون دے دے، کیونکہ وہاں جانا بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. والمامور هو المختص بهذه النعمة، جس نعمت کے ساتھ کون خاصی؟ مامور آدمی خاصنا زید، لأن حقیقت الفعل منه، کہ حقیقت فعل کس کی طرف سے پایا جا رہا ہے؟ یہ حقیقت فعل زید کی طرف سے پائی جا رہی ہے. یہ فعل کس کی طرف سے پایا جا رہا ہے؟ قران کون کر رہے ہیں؟ اس کا مباشرتاً اقدام کون کر رہے ہیں؟ مباشرتاً یہ فعل کون کر رہے ہیں؟ زید کر رہے ہیں. طرح کی کہہ رہے ہیں کہ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ، یہ جو مسئلہ نیچے بتا دیا نا، یہ دلیل بن رہا ہے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی بات کے جو پر کہا تھا نا کہ حج بنے گا کس کی طرف سے؟ حاجی کی طرف سے، اور عامر کو کیا ملے گا؟ ثواب نفقہ. تو ایک وجہ ترجیح بن رہی کہ تشہدو، یہ مسئلہ کیا ہے؟ گواہی دے رہا ہے. یہ وجہ ترجیح بن رہا ہے مسئلہ کہ بصحت المروی عن محمد، کہ امام محمد سے جو بات مروی تھی نا وہ درست ہے کہ ان الحج یقوان المامور، حج مامور کی طرف سے آگے ہوگا اور عامر کو ثواب نفقہ ملے گا. وکذلک آگے فرما رہے کہ اس طرح سے خود واجب ہوگا مامور پر، زید پر، امر واحد، کہ اگر خالد نے اسے حکم دیا تھا کہ بھئی حج عنہ، کہ میری طرف سے حج کرو، والآخر اور عمر نے حکم دیا کہ بھئی یعتمر عنہ، میری طرف سے عمرہ کرو. وَأَذِنَ لَهُ بِالْقِرَانِ، اور دونوں نے اجازت بھی دی تھی ہر عامر نے اسے کہ تم قران بھی کر سکتے. تو قران جب کرے گا ظاہر سی بات ہے نا کہ قران میں حج بھی ادا ہوگا، عمرہ بھی ادا ہوگا. قدم علیہ، تو خود کس پر آئے گا؟ مقبول صاحب پر آئے گا. لما قلنا پہلے بتا دیا. باقی کہہ رہے کہ وَدَمُ الْإِحْتَارِ عَلَى الْعَامِرِ، اور یہ احتار والا خود ہے نا یہ عامر دے گا. وهذا عند ابي حنيفه ومحمد رحمه الله طرفين كما ذهب. وقال ابو يوسف رحمه الله فرماتے کہ على الحاج، حاجی پر بولے انه وجب، کہ خون واجب ہے للتحلل، حلال ہونے کے لیے نا، دفعا لضرر امتداد الاحرام، کہ احرام ممتد نہ ہو جائے اس ضرر دور کرنے کے لیے. وهذا الضرر راجع الیہ، یہ ضرر تو کس کی طرف راجع ہے؟ اسی کی طرف راجع ہے. فيكون الدم عليه، دم اسی پر ہوگا. علماء حضرات فرماتے کہ نہیں، عامر پر ہوگا. ان العامر هو الذي يدخل في هذه العقدة، کہ اس نے اسی ذمہ داری میں ڈال دیا تھا نا، تو فعلیہ خلاصہ، اب اس پر ضروری کے ساتھ بھی کیا کرے؟ سودے سے نکالے، ذمہ داری سے نکالے. فإن كان يحج عن میت، اگر ایک آدمی کیا کر رہا ہو؟ حج کر رہا ہو کسی میت کی طرف سے، فأخسر مخسر بن جائے، تو پھر یہ دم کون دے گا اس کے لیے تحلل کے لیے؟ تو قدم فی مال المیت عندهما، طرفین کے نزدیک میت کے مال سے یہ دم دیا جائے گا. خلاف ابی یوسف رحمہ اللہ، امام یوسف کے نزدیک ایسا نہیں. ثم قیل، پھر بات حضرات فرماتے کہ من ہوا من ثلث مال المیت، میت کے ثلث مال سے خون دیا جائے گا. لأنه صلة كالزکات، کی زکات کی طرح ہے، وغیر اس طرح اور جنوزور و کفارات ہے. وقیل بعض علماء کہتے کہ من جميع المال، پورے مال سے دیا جائے گا. لأنه وجب حقا للمامور، کہ تو کیا ہے خون اس پر واجب ہو چکا ہے نا، مامور کا حق ہے. حقا للمامور علی العامر، عامر پر حق فصار دین، بطور قرضے کے ہو گئے، دین کے ہو گئے، تو دین پوری مال سے دیا جاتا ہے نا، تو اس طرح یہ بھی پوری مال سے دیا جائے گا. آگے کہہ رہے کہ وَدَمُ الْجِمَاعِ عَلَى الْحَاجِ، اگر ایک آدمی تھا نہیں گیا تھا وہاں پر جماع کر دیا، تو جماع یہ کیوں کر رہا تھا؟ نہیں تو اس کی غلطی ہے، تو اس کی وجہ سے جو خون آئے گا یہ حاجی پر آئے گا، کسی اور پر نہیں گا. لأنه دم جنایت، یعنی جنایت والا خون، وهو الجانی، خود جانی ہے، جنایت کیا ہے، جنایت کی ہے اس نے. ان اختیار،
اختیار تھے. وَيَضْمَنَ النَّفَقَةَ نفقے کا ضامن ہوگا جس کی طرف سے حج کر رہا تھا. معنی کو معنی کہ اذا جمع قبل الوقوف، قبل وقوف عرفہ کے اگر اس نے جمع کر دیا خطا فسد حج کہ اس کا حج فاسد ہو جائے. لأن الصحیح هو المأمور به، کیونکہ صحیح کیا تھا اس کو حکم دیا گیا تھا، مأمور به حکم کیا تھا کہ صحیح حج ادا کریں، اس نے تو حج فاسد کر دیا. بخلاف ما اذا فاته الحج، اگر اس کا سرے سے حج ہی کیا ہو جائے، فوت ہو جائے، حیث لا يضمن النفقة تو پھر نفقے کا ضامن نہیں ہوگا، لأنه ما فاته باختیاره، کی صورت میں تیاری میں مختار نہیں ہے نا، زبردستی اس نے جان بوجھ کر کوئی کام نہیں کیا، اختیاراً قصدن اس نے کوئی کام نہیں کیا. اما اذا جامع بعد الوقوف، اگر اس نے بعد وقوف عرفہ جمع کر دیا نا تو لا يفسد الحج، پھر تو ظاہر سی بات ہے نا کہ رکن اعظم ادا ہو گیا، حج فاسد نہیں ہوگا. ولا يضمن النفقة، اس طرح سے بقایا جو افعال فاسد ہو گئے نا، خراب ہو گئے، تو اس کی وجہ سے نفقے کا ضامن نہیں ہوگا. لحصول مقصود العامر، تعمیر کا جو مقصود تھا نا حج وہ ادا ہو گیا. وعلیہ الدم فی مالہ، ہاں جو خون اس پر آئے گا نا تو اس کا کیا دے گا، اپنی طرف سے دم دے گا. لما بینا، پہلے بھی بتا دینا کہ جنایت خود اس نے کی ہے. وکذالک اس طرح سائر دماء الکفارات علی الحاج، کہ جتنی بھی کفاروں والے خون آ رہے ہیں نا، یہ کوئی جنایت وغیرہ کرے تو اس کو خون کون دے گا؟ حاجی دے گا. لما قلنا، پہلے ہم نے بتا دیا نا کہ جنایت تو یہ کر رہا ہے نا، یہ جانی ہے، جو عامر ہے وہ تو جانی نہیں ہے. آگے کہہ رہا ہے کہ ومن حوست، اگر ایک آدمی نے وصیت کی کہ بے ای حج عنہ، یا بے ای حج عنہ، یا بے ای حج عنہ، یا بے ای حج عنہ، معلوم دونوں پڑھتے کہ میری طرف سے حج کیا جائے، یا کسی کو حکم دے کہ میری طرف سے حج کرو. فاحجوا عنہ رجلا، تو کہ اس کے گھر والے لوگوں نے کسی آدمی کو کہا کہ ہمارے ایک آدمی کی طرف سے آپ حج کرو، تو حج کروانا چاہا. تو جب یہ آدمی کیا کرنے لگا، جانے لگا، فلما بلغ الکوفہ، جب کوفے پہنچ گئے، کسی بھی جگہ پہنچ گیا، راستے میں مر گیا، ماتا اور سرقت نفقۃ، اس کا نفقہ چوری ہو گیا، وقد انفق النصف، اور آدھا خرچ کیا تھا. تو آگے کہہ رہے کہ اب یہ کس طرح سے کرے. حج، یہ جو حاجی جہاں مر گیا تھا نا، اسی جگہ سے آگے اجرا دے دے، یا واپس آ کر گھر سے کیا کرے، احرام بندوا دے. اسی طرح سے ثلث ما باقیات کیا کر دے، اس آدمی کو حج کرائے میت کی طرف سے یا کسی اور طرح سے کرائے. تو اس میں اختلاف علماء کا، تو اسی کے متعلق فرما رہے کہ وقد انفق النصف کا تو خرچ کیا ہے، تو یا حجو یا یحج عن المیت من منزلہ، منزل سے یعنی اپنی اسی جگہ سے حج کرائے گا جس علاقے کا یہ تھا. بثلث ما بقی بقیا مال جو ہے نا اس کا جو ثلث حصہ بنتا ہے نا اسی سے کرائے. وهذا عند ابي حنيفه رحمۃ اللہ علیہ، امام سیدی کو وقال صاحبنا ذرا فرماتے کہ يحج عنه من حيث مات الاول، کہ جو پہلے والا آدمی مر گیا تھا اسی جگہ سے کرے. کیا مانا، مثلا زید تھا نا، یہ مر رہا تو اس نے وصیت کر دی کہ میری طرف سے حج کراؤ. تو زید کے گھر والے بہت سارے لوگ ہیں نا، خالد، عمر، سلیم، اسلم، منیب، شاکر، یہ سارے لوگ اس کے گھر والے ہیں. انہوں نے حج کرانا چاہا کسی اور آدمی کے ذریعے سے. وہ کون تھا؟ مثلا وہ تھا نا رحیم اللہ. تو یہ جو رحیم اللہ مر گیا نا، تو ظاہر سی بات ہے نا کہ اب اس کی جگہ کوئی اور آدمی یہ لوگ ڈھونڈ دیں گے. تو رحیم اللہ کی جگہ انہوں نے کہا سیف اللہ کو کہ تم ہمارے آدمی کی طرف سے حج کرو. تو صاحبین کے نزدیک جو ہے نا سیف اللہ اس جگہ سے حج کرائے گا، آگے جائے گا، حج کرے گا کہ من حیث مات الاول، جہاں پر کون مر گیا تھا؟ پہلا والا حاجی مامور مر گیا تھا. تو فل کلام ہاں ہونا، اس مسئلے میں جو کلام ہے نا، بات ہے بھی اعتبار الثلث وفی مکان الحج، کہ حج کہاں سے کرائے، مکان میں اختلاف ہے، اور اس طرح سے ثلث میں اختلاف ہے. اما الاول، پہلے میں کہ ثلث ما بقیہ میں اختلاف ہے، پر مذکور ہو کہ جو متن میں ذکر ہے نا قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام سے کا مذہب ہے. اما عند محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد سے کے نزدیک یہ بات ہے نا کہ یحج عنہ بما بقی من المال المدفوع الیہ ان بقی شیء، کہ جو یہ مال دیے گیا تھا نا پہلے حاجی کو جو مر گیا تھا نا، اس کو جو مال دیے گیا تھا نا، اگر اس میں سے کچھ باقی ہے تو اسی بقایا رقم کے ساتھ کیا کرے، اسی کو خرچ کر کے حج کرے. اگر کچھ باقی نہ ہونا، وَإِلَّا بَطَلَتِ الْوَصِيَّةُ، تو پھر یہ وصیت
باطل ہو جائے گی. اعتبار میں تعین الموسی وہ قیاس کرتے تھے نا کہ موسی جو چیز متعین کرے نا اس تعین الوسیع کا تعین ہو کہ موسی نے متعین کیا کیا کرو میرے لیے وصیت کرو تو ظاہر سی بات ہے نا کہ موسی سے اب تو نہیں رہا نا جس کی جگہ وصی سارا کام کر رہا ہے تو وصی کی تعین ایسی ہے جیسے کہ موسی کی تعین. وعند ابی یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی نزدیک یہ بات ہے کہ یحج عنہ بما بقی من الثلث الاول تو ثلث اول میں سے اگر کوئی چیز باقی ہے نا وہ خرچ کر دے اس دوسرے آدمی سے کے ذریعے سے حج کرائے یہ لوگ میت کی طرف سے لانه هو المحل یہ ثلث کیا ہے محل ہے لنفاذ الوصیت وصیت کے نافذ ہونے کے لیے. ولی ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہم سے فرماتے ہیں کہ ان قسمت الوصی کی وصی کا کی تقسیم کرنا وغیرہ وعزله المال پھر اس طرح سے مال کو الگ کرنا نا کہ ان قسمت الوصی وعزله المال لا يصح الا بالتسلیم کہ سیدھی ہے مگر اسی طرح سے کرے الا الوجه الذي سماه المسیح جیسے کہ مسیح نے بتایا تھا اسی طرح سب کچھ کرے. لأنه لا خصم له کہ اس کو کوئی خصم ہے نہیں نا وصی کے لیے لیقبض کہ اسی کوئی قبض کرے ولم یوجد اور کوئی سی بات بھی نہیں ہے تو کیا کرے دوسری مرتبہ بھی یہ مال خرچ کرے. فصار کما اذا هلك قبل الافراد والعزل تو ایسا ہو گیا نا کہ فصار کما اذا هلك کہ جب مال ہلاک ہو جائے قبل الافراد والعزل کہ اس سے بقدر حج و نفقات نو الگ کیا جائے مفرد کیا جائے جدا کیا جائے نا اگر وہ ہلاک ہو جاتا نا تو پھر بھی اسی طرح کر لیتے فیحج بثلث ما بقی لہذا ثلث ما بقیہ سے کیا کرائے گا امام سے کہ نزدیک حج کرائے گا کہ اگر یہ مال ہلاک ہو جاتا نا جس کا امر دیا تھا کس نے موسی نے کما اذا هلك قبل الافراد والعزل جدا کرنے سے پہلے علیحدہ کرنے سے پہلے تو کس سے حج کراتا تھا بقیہ سے کراتا نا اسی طرح سے فیحج بثلث ما بقی اس مطلب بھی وہ بقیہ ثلث سے حج کرائے گا. واما الثانی دوسرے مسئلے میں جو اختلاف مکان حج میں کہ منزل سے حج دوبارہ کرے اس آدمی کے ذریعے سے یا جس جگہ پہلا والا آدمی مر گئے تو مغور وہاں سے کرائے تو فوجہ قول ابی حنیفہ امام سے کے نزدیک تو یہ بات ہے نا کہ من المنزل کرائے وهو القياس قياس کا تقاضی کہ ان القدر الموجود من السفر کہ سفر والا جو یہ موجود ہے تصدیق کیا ہے شخص نہ قد بطل فی حق احکام الدنیا دنیوی اعتبار سے سفر باطل ہو گیا نا کیونکہ یہ جو سفر ہے نا یہ سبیل اللہ والا راستہ ہے یہ سبیل اللہ ہے اللہ کا راستہ یہ سفر بھی للہ واقع ہو رہا ہے لیکن یہ سفر اب سفر نہیں رہا کیونکہ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث سے ثابت ہے قول علیہ السلام اذا مات ابن آدم کہ جب انسان مر جائے نا انقطع عمله اس کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں منقطع ہو جاتے ہیں رک جاتے ہیں الا من ثلاث صرف تین چیزیں ہیں کہ مثلا کیا کر رہا ہو کوئی صدقہ جاریہ ہو یا اس کو کوئی بچہ ہو اس کے دعا وغیرہ کر رہا ہو یا کوئی اور ہو اسی طرح سے علم نافع اس نے چھوڑا تھا نا تین چیزیں کے علاوہ اور سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں رک جاتے ہیں. الحدیث طرح کی کہہ رہے امام سے کہ دیکھیے جو وصیت کا مسئلہ ہے نا یہ دنیاوی مسئلہ ہے یعنی تعلق ہے اس کا آخرت سے لیکن دنیاوی اعتبار سے اس پر اثر پڑ جاتا ہے کہ وہ تنفیذ الوصیت من احکام دنیا وصیت کا نافذ ہونا نافذ نہ ہونا یہ دنیاوی احکام میں سے ہے. فبقیت الوصیت من وطن وصیت بدستور جو ہے باقی رہے گی کس پر کہ وطن اول منزل اول سے کیا کرائے گا حج کرائے گا. فبقیت الوصیت من وطن کا لم یوجد الخروج ہو گیا کہ جو پہلے والا خروج کا سفر تھا وہ پایا ہی نہیں گیا یعنی نہیں پایا گیا. اور جو قول ہے صاحبین کے نزدیک فرما رہے کہ نہیں اسی جگہ سے کرایا جا سے پہلا والا نہیں مر گیا تو اس کی کیا وجہ ہے وہ استحسان کی وجہ سہولت کی وجہ ہے تقاضا حاجات الناس کے لیے کہ ان سفره لم يبطل کہ اس کا سفر باطل نہیں بولے قولی تعالی کیونکہ اللہ کا فرمان ہے کہ وہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ الآیہ جو اپنے گھر سے کیا رہے مہاجر بن کر اللہ کی طرف نکلنا رسول کی طرف کسی بھی راستے میں نکلے ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله تو اس سے پتہ چلا نا کہ اس کا اجر بھی باطل نہیں ہوا سب کچھ جو کیا ہے باطل نہیں ہوا. اس طرح وقال علیہ السلام علیہ السلام نے فرمایا کہ من مات فی طریق الحج جو آدمی حجی بن گیا تھا پھر راستے میں مر گیا کتب له حجۃ مبرورہ فی کل سنۃ ہر مرتبہ اس کے لیے حج مبرورہ لکھا جائے گا. حج مبرورہ معنی مقبول حج کہ اس میں آدمی کیا رہے گناہوں سے باز آ جائے اور نیک اعمال میں رغبت بڑھ جائے
فإذا لم يبطل سفره، جب اس کا سفر باطل نہیں ہوا نا تو اعطوا براتیل الوصیت من ذلك المکان، اسی طے شدہ مکان سے کیا کرائے گا؟ حج کرائے گا، اور اسی سے آگے وصیت معتبر ہوگی، پیچھے واپس نہیں آئے گا منزل تک۔ واصل الاختلاف فی الذی، اصل میں یہ اختلاف اس شخص کے متعلق ہے نا کہ یحج بنفسہ، کہ حج کر رہا تھا خود، پھر راستے میں مر گیا، پھر وصیت وغیرہ کر کے کسی اور آدمی سے اس کی طرف سے حج کرایا جا رہا ہو۔ لیکن اس مسئلے پر وہ یبتنی علی ذلک المأمور بالحج، اسی مسئلے پر مبتنی ہے، اسی پر متفرع ہے، اسی پر عطف ہے، اسی پر موضوع ہے، وضع ہے وہ آدمی بھی کہ جس سے حج کا کسی نے امر دیا ہو کہ جب وہ راستے میں مر جائے۔ اور آگے فرما رہے کہ ومن احل بحجۃ عن ابویہ، اگر ایک آدمی ابوین کی طرف سے، والدین کی طرف سے حج کر رہا تھا نا، احلال وغیرہ کیا تھا، یجزیہ، اب اس کے لیے درست ہے، کافی ہے کہ ایجعلہ عن احدہما، کسی کی طرف سے کرنا چاہیے، دونوں کی طرف سے، لأن من حج عن غیرہ بغیر اذنہ، کیونکہ جو آدمی کسی اور کی طرف سے حج کرنا چاہیے اس کی اجازت کے بغیر، فإنما يجعل ثواب حجہ لہ، تو کیا کر سکتا ہے؟ اس کا ثواب اس شخص کے لیے کر سکتا ہے۔ وذلک بعد اداء الحج، کس طرح سے ہوگا؟ حج کے ادا ہونے کے بعد، کہ حج کی ادائیگی ہو جائے اس کے بعد، فلاغت نیتہ قبل ادائہ، ادا سے پہلے اس کی جو نیت ہوگی نا وہ لغو ہوگی، وصح جعلہ ثوابہ لأحدہما بعد الاداء، ادائیگی کے بعد اس شخص کے لیے درست ہے کہ حج کا ثواب والدین میں سے کسی ایک کے لیے اگر خاص کرنا چاہے، سال ثواب کرنا چاہے، کر سکتا ہے۔ بخلاف المامور، بخلاف اس مامور شخص کے نا کہ جو دو شخص کی طرف سے حج کرنا چاہ رہا تھا نا، تو اس کا حج درست نہیں بن رہا تھا بلکہ مامور کی طرف سے بن رہا تھا، تو اس کی وجہ الگ تھی، یہاں پر وجہ الگ ہے، کیونکہ اس میں تو پہلے سے ضروری تو تعین کرے، ایسا نہیں کر سکتا تھا کہ پہلے اپنی طرف سے کر دیتا پھر احد الامرین کی طرف سے کرتا، ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ یہاں پر تبرع کر رہا ہے نا یہ جو والد ہے والدین کی طرف سے، تو پہلے کیا کر دے؟ حج کی ادائیگی کر دے، ادائیگی کے بعد اس کے لیے اب درست ہے کہ کسی کی طرف کیا کرے؟ سال ثواب کرے تو ثواب اسی کی طرف کو بخش دے۔ علی ما فرقنا من قبل، کہ ان دونوں مسئلے میں ہم نے کیا کرے؟ تفریق کر دی، فرق بیان کر دی، علی ما فصلنا من قبل، واللہ تعالی اعلم بالصواب۔